الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واللہ یحب المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم سب احسان خداوندی سے مسجد میں ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا یہ خوبصورت اجتماع ہے۔ اللہ رب العزت دور و نزدیک سے چل کر آنے والے لوگوں کے ایک ایک قدم کے بدلے اور جتنا احباب یہاں پر بیٹھے گئے واعظ و نصیحت ہونے گئے اس کے صدقہ سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے دل جائز نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اب تعالیٰ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مقام اور مرتبہ پر ہو کہ کوئی بندہ اس کے پاس آئے مدد کے لیے، کوئی بندہ اس سے مدد مانگنے آئے، یا کسی کو کسی سے کوئی کام پڑ جائے اور اگلے بندے کے پاس اختیار بھی ہے، وہ اس منصب پہ ہے، اس مرتبے پر ہے، اس درجے پر ہے کہ وہ اس مدد مانگنے والے کی مدد کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ کل کی کل بھلائی سے محروم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو ایک چیز جو آج ہمارے درمیان بہت زیادہ آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑے بہت اختیار آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے نیچے کوئی بندہ کام کرنے والا آ جائے تو ہم اس کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا جس کو تم اپنا سمجھی بیٹھے ہو، یہ دنیا جس کے اوپر تم اکڑ رہے ہو، یہ تو تمہاری ہے ہی نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زمین، یہ دنیا، اگر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے جس کو کتمیر کہا جاتا ہے، اس کے برابر اگر اس کی قدر ہوتی نا تو میں رب تعالیٰ سے دنیا مانگ لیتا۔ تو جس دنیا کی قدر و قیمت کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے،
اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی کے گریبان میں پڑ رہے ہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک زمین کا ٹکڑا جس کے پیچھے ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، دین کو بھلا دیا، نماز کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، آخرت کو، پل صراط کو، جنت و دوزخ، سب کچھ بھلا دی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ اور ہم نے یہ دیکھی ہے، یہ ہمارے پنجاب میں ہی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ دو بھائی زمین کے پیچھے لڑے، دو بھائی، زمین تھی فرنٹ پہ، مین روڈ پہ۔ جیسے ہمارے دل میں اگر ہمارے پاس اگر زمین آ جائے نا بٹوارے کے لیے، اور جو سب سے آگے والی زمین ہو ہمارے لالے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ لینی ہے، تو ان کا بھی کچھ ایسا ہوا۔ یہ ساؤتھ پنجاب کی بات ہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہوگی، زمین تھی مین روڈ کے اوپر، لڑائی ہوگی کہ یہ میں لوں گا، دوسرا کہتا میں لوں گا، دونوں لڑ پڑے، قتل و غارت تک بات پہنچی، اور رزلٹ کیا نکلا؟ دونوں ہی مر گئے۔ اب زمین ادھر پڑی ہوئی ہے، دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر ان کا جو باپ تھا وہ رویا نہیں، بلکہ اس نے ان دونوں بیٹوں کی قبر جو ہے اسی مین روڈ کے اوپر ہی بنا دی کہ لوگوں دیکھتے جاؤ، یہ وہ بدبخت ہیں جو زمین کے لیے آپس میں لڑتے رہے، آج زمین نہ اس کی ہوئی نہ اس کی ہوئی۔ اب دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ جو اتنا پروٹوکول ہوتا تھا کہ مچھر بھی پنکھ نہیں مار سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہمارے پاس پیسے ہیں کاغذ کے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھاڑ بھی دیتے ہیں ہم، پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کاغذ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ زمین پر ایسی قوم موجود تھی جو زمین کے اوپر رہنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی، قوم سمود اور قوم عاد۔ یہ وہ طاقتور اور قد آور قوم تھی کہ یہ زمین پہ نہیں رہتے تھے بلکہ پہاڑوں کے سینوں میں چھید کر کے وہاں پہ اپنے گھر بناتے تھے۔ یہ وہ طاقتور قوم تھی، اور ان کے دور میں پیسے جو تھے نا یہ کاغذ کے نہیں ہوتے تھے بلکہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ اگر وہ قوم جو زمین پر رہنا اپنی توہین سمجھتی تھی، وہ قوم جن کے پاس پیسے چاندی اور سونے کے سکوں میں ہوتے تھے، رہی وہ نہیں ہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ اگر وہ قوم اتنا اپنے اوپر غرور کرتی رہی تو نیست و نابود ہو گئی۔ حالات کے ساتھ جدھر معاملات ٹھیک ہوں اس کے ساتھ چلتے جانا، اکڑ جانا، یہ انسان کا شیوا نہیں ہے۔ حالات کے ساتھ بہتے رہنا یہ مردہ لاشوں کا جو ہے نا وہ شیوا ہے۔ اکڑ جانا یہ انسان کا شیوا نہیں بلکہ مردے کا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اکڑ جاتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے، تو سمجھ لو اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی مانگنے آتا ہے اور وہ اس کو گالی گلوچ کر کے بھگا دیتا ہے تو وہ خیر سے محروم ہے، پھر وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ آج ہم نے صرف اور صرف ایک ہی چیز کی رٹ لگا رکھی ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ بڑی لڑائی چل رہی ہے۔ آج جتنا زمین کے پیچھے مسلمان گر چکا ہے نا، کسی اور کے لیے نہیں گرا۔ یہی تو ششکے ہیں، یہی تو سارا ماجرا ہے کہ زمین ہمارے دل میں ایسی بس گئی، دنیا کی محبت ایسی ہمارے دل میں بس گئی کہ ہمیں آخرت کی خبر ہی نہیں رہی۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا دنیا کو دل میں جگہ نہ دینا۔ ہم ہیں سمندر میں تیرتی ہوئی ایک کشتی کی طرح، اگر پانی کے اوپر چلتے رہیں گے تو
تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہماری کشتی کے اندر پانی آ گیا تو پھر ہم ڈوب جائیں گے۔ بے عین ہی اسی طرح اس دنیا کی مثال ہے۔ اگر دنیا کے اوپر سے ایسے گزر گئے جیسے ایک راہ چلتا مسافر ہے، پھر تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی، پھر ہم پھنس جائیں گے، پھر ہم مارے جائیں گے۔ تو آج ہمارے حالات ایسے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کی محبت کو دل میں ایسا بسا لیا کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بس دنیا ہی دنیا، موج مستی ہو، رنگ رلیاں ہوں، دوستوں کی محفلیں ہوں، رقص ہو، شراب نوشی ہو، گپیں ہانکنی ہو، مذاق کرنی ہو، فضول گفتگو کرنی ہو، بس اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ذرا سوچیں نا تو ہماری ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے، جس کو آج ہم ایویں فری میں ضائع کری جا رہے ہیں۔ ہر سانس کے آتے جاتے اگر ہم سبحان اللہ پڑھیں تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ ہم نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہم مکے بھی جا رہے ہیں، مدینے بھی جا رہے ہیں، خیراتیں بھی کر رہے ہیں، 11ویں بھی بنا رہے ہیں، محفلیں بھی کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ وہ آتے نا ہمارے پاس کہتے ہیں کہ حضرت ہم عمرہ بھی کر کے آ گئے، حج بھی کر لیا، لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ راشن بھی تقسیم کیے، لوگوں میں پیسے بانٹے، خیرات کی، 11ویں شریف منائی، سب کچھ کیا، لیکن حضرت برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے نیکی جو کی اس کو رب کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اگر ہم نے نیکی کی تو صرف اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، اگر ہم نے نیکی کی تو اس لیے کہ لوگ میرے نام کو سن کے جو ہے نا ایک دفعہ چونک جائے کہ یار بڑا بندہ ہے، بڑی چیزیں بانٹتا ہے، بڑا لوگوں کے ساتھ محبت اور بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے مثال سنی نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ آپ کو پتہ ہے اس مثال کی جو اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ مثال ہمیں کیا کہتی ہے؟ اگر زندگی کے اس طوفان میں ہمیں ہچکولے آنے لگ جائیں، ہم ڈوبنے لگ جائیں، اس زندگی کے سمندر میں ہم ڈوبنے لگ جائیں، تو ہماری جو نیکیاں جو ہم نے دریا میں ڈالی وہ کشتی بن کے ہمیں اٹھا لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کیا کریں؟ نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں۔ اس کو انٹرنیٹ پہ نہیں ڈالیں، لوگوں کی تذلیل نہ کریں، اور زمین کے پیچھے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے نہ لڑیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کیا پتہ کہ بہن بھائیوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتہ کہ بہن کیا چیز ہے؟ بھائی بہن تو وہ ہے، اگر ماں اس دنیا سے چلی جائے نا تو بہن ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ بہن وہ چیز ہے جو بیٹی کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ بہن تو ہمارے ہر سکھ دکھ میں چٹان بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جتنا ایک بہن کی دعا بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے نا، دنیا کی کسی اور چیز کی دعا نہیں قبول ہوتی ایسے۔ اور جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، دنیا کی اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ لیکن آج ہم اپنی بہنوں سے دور ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں سے دور ہیں۔ صرف چھوٹی سی بات یا زمین میں حصہ نہیں ملا، ہم نے بہنوں کا حق ہی مار دیا اس زمین کے پیچھے۔ یہ تو کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ زمین کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا، کوئی بھی بندہ نہیں لے کے گیا۔ جتنا بھی بڑے بڑے بندے آئے خالی ہاتھ گئے، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو بھی آیا وہ خالی ہاتھ گیا، کوئی کچھ نہیں ساتھ لے کے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا آپ کی قوم کے بندے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ یہ زید کہتا ہے یہ زمین میری ہے، اور یہ بکر کہتا ہے زمین میری ہے۔ اب اس میں ایک صحیح حقدار تھا، دوسرا جھوٹ پہ تھا۔ جیسے آج ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں عدالت میں، اور آپ ذہن میں رکھیے گا اگر ہم نے کوئی ایک بھی لفظ کسی کے بارے میں غلط بولا
جس کی وجہ سے اس کی عزت خراب ہوئی، تو قیامت کے روز جو ہمارا حشر ہونا ہے نا، وہ پھر ہمیں دیکھا نہیں جائے گا ہم سے۔ آج ہم راہ چلتے ہوئے آنکھ اٹھا دیتے ہیں، کسی کی ماں بہن کے اوپر ہماری نظر پڑ جاتی ہے، ہماری نیت خراب ہو گئی یا خراب نیت سے ہم نے نظر اٹھائی، تو قرآن مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ قیامت کے روز ذرہ، ریت کا ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں بھی صحیح طرح نہیں آتا، پکڑا بھی نہیں جاتا۔ ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی، کسی کا برا سوچا ہوگا، برا کیا ہوگا، اس کو اس کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ہم تو مارے جائیں گے۔ قیامت کے روز جب فرشتے رجسٹر کھولیں گے اور ہمیں دکھائیں گے، اور ہم جب دیکھیں گے کہ واللہ یہ بھی گناہ ہو گیا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کبھی ہلکا نہ سمجھنا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کبھی حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت کے روز تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہوگی، قیامت کے روز تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج ہم راہ چلتے اگر ہماری نظریں پاک نہیں ہیں تو نماز میں لذت نہیں ہے۔ اگر آج ہم کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو پاک نہیں رکھتے تو رزق میں برکت نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے بیوی بچے ہمارے کہنے پر نہیں ہیں، اگر ہمارے گھر میں ہماری بات نہیں مانی جاتی، تو پھر ہمیں مرد ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ کیسے مرد ہیں ہم کسی کو کہیں کہ بھائی گھر میں نماز کی پابندی کرواؤ، سب کو بولو نماز پڑھیں، تو ایک ہی آواز آتی ہے کہ بھائی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ تو جب کوئی بات نہیں سنتا پھر تو کاہے کا مرد ہے، پھر تو کاہے کا گھر کا سربراہ ہے؟ اگر تیرے گھر میں تیری پرورش میں رہنے والے، تیرے زیر پرورش رہنے والی اولاد، تیری بیوی اگر تیرا کہنا ہی نہیں مانتی، پھر تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ بھائی ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح کما رہے ہیں، مالکوں کی گالیاں سن رہے ہیں، کس کے لیے؟ انہی بیوی بچوں کے لیے نا۔ جو نماز ہی نہ پڑھے تو پھر فائدہ؟ سختی، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ صبح کے ٹائم چاہے جو مرضی ہو جائے، جی میرا بیٹا سکون کی نیند سویا ہوا، بھائی ساری رات پڑی ہے سکون کی، دن کے ٹائم اٹھنا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن مجید نے زندگی کے مکمل طرز عمل کو بیان کر دیا، پھر ہم رب تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں معاذ اللہ۔ سختی کریں فل، بچہ نماز نہیں پڑھتا ماریں اس کو، ہر خواہش پوری کرتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگر ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ جہنمی ہو رہا ہے۔ یہاں پر محبت کہاں جاتی ہے؟ دنیا کے ہر معاملے میں محبت آگے ہے، لیکن جب دین کی بات آئے، اس کی آخرت کی بات ہے، قبر کی بات ہے، حشر کی، برزخ کی بات ہے، پھر محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ماں باپ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، پھر ان کی یہ محبت کہاں ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں؟ پھر ان ماں باپ کی محبت کہاں ہوتی ہے جب رات کو ہمارے بچے اندھیروں میں غلط کام کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں گھر میں محفوظ نہیں ہیں، پرائیویسی کے نام پر بے غیرتی پھیل رہی ہے۔ نہیں بھائی، ہم سربراہ ہیں گھر کے، ہم ان کے لیے کماتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں، ہمارا ان پر پورا حق ہے، اور ہم زور زبردستی غصہ کر کے، مار کے، سزائیں دے کے بھی جو کر سکتے ہو کرو، لیکن بھائی اپنے بچوں کو نمازی ضرور بناؤ۔ کم از کم اتنا ان کو سکھا کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد نا تمہاری قبر کے آ کے نا فاتحہ ضرور پڑھیں۔ یہ نہ کہیں کہ فون کریں مولوی صاحب کو کہ جی جا کے ابا کی قبر پہ پڑھ کے آئے اور پیسے ہم سے لے لے، جائیداد تو لے لے، ساری مراعات تو لے رہا ہے، لیکن قبر پہ پڑھنے مولوی جائے۔ اگر مولوی تھوڑا سا سٹینڈ لے لینا حضرت سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا تربیت ضرور دے کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد نا ہمارا غسل بھی وہ خود کر سکے، ہمیں کفن بھی دے سکے، ہمیں دفن بھی کر سکے، مرنے کے بعد 4 اچھے بول ہمارے لیے ایثار ثواب بھی کر سکے۔ اتنا کچھ تو سکھا کے جانا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح
چلو ہمارے بچے 5 وقت کے نمازی تو ہونے چاہیے نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا میں ہم نے رہنا نہیں ہے، ہم نے جانا ہے۔ کسی کے بچے پہلے چلے گئے، کسی کے ماں باپ پہلے چلے گئے، جن کے جانے سے جان جاتے تھے ہم نے تو ان کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے بغیر ایک سیکنڈ بھی گزارنا مشکل تھا، آج ان کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، ہمیں بھی بھول جائیں گے سب، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، ہم دنیا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے بھائی۔ اگر کسی کو یہ وہم ہو نا کہ میں دنیا کے لیے اہم ہوں تو وہ مر جائے، پھر اپنی اوقات دیکھ لے کہ میری اوقات کیا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے بھائی، جس نے اللہ سے لگائی، اللہ کے رسول سے لگائی، بات اسی کی بنی ہے، مگر نہ سارے ضائع ہو گئے۔ تو لوگوں کے ساتھ محبت کریں، نیکی کریں، کبھی غرور تکبر نہ کریں، کبھی کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، کبھی اپنی نگاہوں کو بد نگاہی کے ساتھ جو ہے نا وہ پلید نہ کریں، کبھی اپنی زبان خراب نہ کریں، کبھی بھی لین دین میں ہیر پھیر نہ کریں، 2 نمبری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ ہمیشہ محبت کریں، اکڑیں نہیں، ہمیشہ محبت کریں، ہمیشہ جھکنا سیکھیں، لڑنا نہیں، مارنا نہیں، ڈٹ جانا نہیں کہ اس نے بھی مارا میں نے بھی مار دیا، کون سا کمال کر لیا۔ وہ مار رہا ہے تو چپ کر جا، ٹھیک ہے۔ رب کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھو، لوگوں سے محبت کرنا سیکھو، نیکی کرنا سیکھو، پھر دیکھنا کتنا سکون ملے گا۔ آج سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو صرف اپنے فائدے کے لیے، رب کی رضا کے لیے نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ان کو اپنے ذہن نشین کر لے، انشاءاللہ آپ کو زندگی کا سکون مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔